السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورز، میں ہوں ہیرا انصاری اور آج ہم بات کریں گے دجال کے ٹاپک پر۔ دجال کہاں ہے اور کب آئے گا، ہر کوئی سوچتا ہے، بہت میں امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اور دجال کو اینٹی کرسٹ کے نام سے بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں جو اہل کتاب ہیں۔ تو مگر یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ دجال کون تھا اور دجال کی ساری سٹوری، اس کا پاسٹ، اور فری میسنس اسے کیوں اتنا مانتے ہیں اور اس کا ویٹ کیوں کر رہے ہیں، اور ان کی بلیفس کیا ہیں دجال کے بارے میں۔ تو یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ۔ فری میسنس کے بھی جو بہت اندر کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، باہر باہر والوں کو بھی کہانی نہیں پتہ ہوتی ہے اکثر۔ مگر یہ ہے کہ فری میسنری آج کل بہت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، لوگ نوٹ نہیں کرتے، موویز میں، کامکس میں، گیمز میں، ہر جگہ پہ۔ اور یہاں تک کہ یو ایس کے ڈالر نوٹ پہ آپ دیکھیں گے، ڈالر کا جو نوٹ ہے، بل ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو اس پہ کئی سائنس ہیں فری میسنس کی اور دجال کی، مگر ہمیں کیونکہ نالج نہیں ہے اس لیے ہم لوگ اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم اسی لیے دجال کی جب پاسٹ کا ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہمیں بھی وہ سائنس آرام سے نظر آنا شروع ہو جائیں گی، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ دجال کے سائنس ہیں، یہ فری میسنس کے سائنس ہیں اور یہ کیوں ہیں۔ تو بہت سی چیزیں اس بیسک ویڈیو کے بعد آپ کو کھل جائیں گی، اور یہ صرف بیسک ویڈیو ہے، یہ میں صرف آپ کو سامنے کی کہانی بتانے والی ہوں، اندر کی گہرائیاں نہیں بتانے والی۔ وہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم لوگ باقاعدہ ایک سیریز لے کے چلیں گے دجال کے اوپر، کہ دجال کی جو پاسٹ میں جو حقیقتیں تھیں، جو کہانی یہ بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اصل کہانی تھی ان میں کیا فرق تھا، اور اس کے علاوہ جو اس لوکیشن کے بارے میں ہنٹ دیا جاتا ہے دجال کی، وہ لوکیشن کہاں کی بنتی ہے بائبل اور قرآن شریف کے حساب سے، اور ان کی ہڈن میپس کے حساب سے اس لوکیشن کے بارے میں بھی بات ہوگی آگے کی سیریز میں، آگے کی ویڈیوز میں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں دجال کے بارے میں کہ دجال کون تھا۔ ایشین ایجپٹ کے جو گاڈ تھا، یعنی سارے گاڈس وہ مانتے تھے اپنے بادشاہوں کو، فرونس کو۔ تو یہ فرونس میں سے تھا اور اس کا نام تھا ہارس۔ اور یہ انہی گاڈس جو اسٹارٹنگ کی جو پوری چین تھی گاڈس کی، ان کی فرونس کی، یا پھر ان کی جو گاڈ کی جو میتھولوجی ہے اس کی چین کے اندر یہ 10th یا 11th نمبر پہ تھا۔ اور جو ہے ان کی جو چین ہے، فیملی چین، وہ اس طرح سے بنتی ہے۔ شروع کے جو گاڈس ہیں وہ سمجھیں وہ سمبولک ہے، جیسے کہ یہ را گاڈ ہے، یہ ان کا سن گاڈ ہے، سن ڈسک ہے اس کے سر پر۔ اور سب سے پہلے میں بتا دوں کہ ان کے چہروں میں آپ کو جانوروں کے سائن اس لیے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اینشنٹ ایجپشنس جو ہوتے تھے وہ اپنی اسٹوری ٹیلنگ اور اپنی رائٹنگ اور ساری انفارمل اور فارمل رائٹنگس جو ہوتی تھیں، ڈاکومنٹیشنز ہوتی تھیں، اسٹوریز ہوتی تھیں، بایوگرافیز ہوتی تھیں، اور یہ سب کچھ جو ہوتا تھا نا، یہ اور پاپائرس وغیرہ، یہ سارے ان کے نوٹس ڈاکومنٹس ہوتے تھے، یہ سب یہ سمبولک زبان میں، لینگویج میں لکھتے تھے۔ ان کی یہ رائٹنگ سٹائل تھا۔ اس وقت ہیبریو وغیرہ بھی نہیں تھی، اور اس کے بعد ہیبریو میں بکس وغیرہ لکھی جانے لگی۔ اور تو ایجپٹ میں جو تھی کوئی اور رائٹنگ نہیں تھی، سمبولک تھی، تو اس لیے لوگوں نے اپنے اپنے سمبلس بنائے ہوئے تھے۔ ہر فرعون کا، ان کے ہر گاڈ، ہر فرعون کا، فراہ کا اب الگ الگ سمبل تھا تاکہ وہ پہچان میں آئے۔ تو یہ جو ہے یہ اصل میں فرونس نہیں ہے، یہ ان کی میتھولوجیکل سمبولک گاڈس ہیں جن کو یہ لوگ پوچھتے ہیں۔ تو را گاڈ سے ان کا اسٹارٹ ہوا کیونکہ یہ لوگ سورج کو پوچھتے تھے، تو سورج ان کے لیے وہ گاڈ ہے جس نے پوری دنیا بنائی ہے، اور جو ایک مین گاڈ ہے جس سے ساری گاڈس نکلتے ہیں۔ تو یہ ان کا مین کریٹر گاڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر شو اور ڈیفنٹ یہ ایٹماسفیئر اور ایئر گاڈس ہیں، گاڈیس ہیں، ایٹماسفیئر گاڈ اینڈ ایئر گاڈیس۔ اس کے بعد ان کے کپل سے نکلتے ہیں یہ دو، یہ کپل بنتا ہے، یہ ہے ارتھ گاڈ اور اسکائی گاڈیس، گیب اینڈ نٹ۔ اور اس کے بعد پھر ان کے ایکچوئل جو ہوتے ہیں نا، یعنی فزیکلی ایکچوئل، یعنی سمبولک نہیں رہے، یہ ایکچوئل لوگ تھے جن کی ہسٹری میں جن کے نشان ملتے ہیں۔ نیفتھائس، اوسائرس، آئسس، سیتھ، یہ چار اولادیں، اور ان کی ہسٹری میں ان سب کے نام اور نشان وغیرہ کچھ نہ کچھ مل رہے ہوتے ہیں کہانیوں میں۔
جس طرح سے ان کی ہسٹری ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف سائنس نہیں ہے، سمبولک نہیں ہے، یہ اوریجنل تھے. تو آئسس اور اوسائرس جو تھے یہ کپل تھے، اور سیت اور نیفتھائس یہ کپل تھے. سیت کو ایجپشنس ایشین ایجپشن ہسٹری میں اسٹوریز میں اس کو ولن مانا جاتا ہے، اور جو اوسائرس ہے اس کو ہیرو مانا جاتا ہے. اور اوسائرس کو ایک پازیٹیو کریکٹر بتایا گیا ہے، اور بہت نالجیبل بتایا گیا ہے، اور بہت پازیٹیو بتایا گیا ہے ان کے حساب سے، کیونکہ ان کے پازیٹیوز ہمارے نیگیٹیوز تھے اصل میں. اتنا میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. تو اوسائرس اور آئسس جو تھے یہ کپل تھے، اور اوسائرس کنگ تھا، اور کنگ جو تھا اس سیٹ جو تھا وہ اس سے جیلس تھا، اور اس کی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹوری سیت نے اوسائرس کو قتل کر دیا، اور اسے دریا میں اسے سمندر میں بہا دیا، اور اس کے جسم کے 14 ٹکڑے کر دیے، جس میں سے ایک ٹکڑا کسی مچھلی نے کھا لیا. تو 13 پیسز جو تھے اس کے وہ آئسس نے ڈھونڈے اور انہیں ہیل کیا اکیشیا ٹری کے لیوز کی مدد سے، اور بلیک میجک کی مدد سے، جو ان لوگوں کی مذہبی بک میں کا حصہ تھا. مذہبی بک ان کی ایمرلڈ ٹیبلٹ کو یہ لوگ مانتے ہیں، میسنس ابھی بھی ایمرلڈ ٹیبلٹ کو مانتے ہیں. ایمرلڈ ٹیبلٹ جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان کی لکھی ہوئی بک تھی. شیطان نے باقاعدہ وہاں پہ اپنی پروفیسی کمپلیٹ کی تھی. دنیا میں آنے کے بعد 7,000 سال یا 14,000 سال اس نے باقاعدہ یہاں پہ ایز اے پریسٹ یا کچھ ان کے سربراہوں میں رہ کر اس نے باقاعدہ بک لکھی. فرسٹ پیرامڈ جو پیرامڈ ہوتا ہے وہ سنا ہے کہ وہ گاڈ تھاٹ نے بنایا تھا، اور تھاٹ جو ہے وہ شاید شیطان ہی تھا، کیونکہ اس نے جو نالج لکھی وہ نالج نارملی اتنے پرانے زمانے میں کسی کے پاس ہونا اور بغیر مشینوں کے، بغیر ٹیکنالوجی کے اس نالج کو ہونا امپاسبل تھا. صرف یہ اللہ تعالیٰ کو نالج حاصل تھی، اور وہ نالج شیطان نے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی عبادت کرنے کے درمیان میں سیکھی تھی، لوح آسمانی سے. اور اس کو اس نے دنیا میں آ کر اپنے الفاظ میں اپنے بلیک میجک اور اپنی ریچولز کے ساتھ ملا کر اس نے ایک ایمرلڈ ٹیبلٹ بنا دی، جس میں اس نے اللہ کی وحدانیت اور نبوت کی چین جو ساری ہماری پروفٹ چین تھی اس کا انکار بھی کیا اس کے اندر، اور میجک کو بہت امپورٹنس دی ہے. میجک نالج ہے، اور نالج لائٹ ہے، اور لائٹ سے انسان ہے، وغیرہ وغیرہ کر کے اس نے ایمرلڈ کو کیا ہوا ہے. تو فری میسنس میں جو بیسک میسنس ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف نالج ہی نالج دیکھتے ہیں، اور پازیٹیوٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سب طرف فلاح و بہبود ہے اور نالج کا ذخیرہ ہے، تو وہی سوچ کر جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں اندر کی کہانیاں کیا ہیں. تو خیر، تو اس کے بعد جو ہے یہ اوسیرس کو سیت نے مار دیا، اس کے ٹکڑے کر دیے. ٹکڑے جو ہے وہ جوڑ کر آئسس نے اپنی بلیک میجک اور ایک درخت کی کے پتوں کی مدد سے ہیل کر اسے زندہ کیا، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، اسے وارث بھی چاہیے تھا، بدلے کے لیے بھی اور بادشاہت کے لیے بھی. تو اس نے ہارس کو پیدا کیا اوسائرس کے مردہ جسم کو ریکور کرنے ریسٹور کرنے کے بعد. ہارس ان دونوں کی اولاد اس طرح سے پیدا ہوا. اس کے بعد اینوبیس جو ہے وہ کہتے ہیں سیت اور نیفیتھائس کی اولاد ہے. کوئی ایجپشنس ہسٹری میں کہتا ہے کہ شاید یہ ان دونوں کی اولاد نہیں ہے، شاید یہ نیفیتھائس اور اوسائرس کی ہو گئی ہو، یا کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاید ان چاروں کا بھائی تھا، یعنی وہ ان کی اولاد نہیں تھا، ان کے بھائیوں میں سے تھا. تو یہ الگ الگ مائٹس ہیں. ایمرلڈ ٹیبلٹ میں بھی اینوبیس کو ان کا بھائی کے طور پہ پکارا گیا ہے. تو واللہ عالم، کیونکہ اینوبیس جو تھا، اینوبیس کو پازیٹیو لیتے ہیں، تو اس لیے ان کو مین کریکٹر یعنی اس کو جو ہے سیت یعنی ولن کی اولاد نہیں کاؤنٹ کیا جاتا، کیونکہ اینوبیس نے ممیفیکیشن ایجاد کی تھی. ایجپشنس کی پہلی ممیفیکیشن اس نے اوسائرس کی تھی، اور سارا ہنر اسی نے بتایا تھا. اور اسی کے طریقے پہ آج تک یعنی جب تک فرانس وغیرہ کی سیریز چلی، تو ممیفیکیشن کا جو طریقہ میتھڈ جو اینوبیس نے انٹروڈیوس کرایا تھا، اسی طریقے پر انہی ریچولس کے ساتھ لوگوں کی ممیفیکیشن کی جاتی تھی فرانس کی. اور پہلا فرانس جو اس کی ممیفیکیشن ہوئی وہ اوسائرس تھا. اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں، ان کے فیسز کو دیکھ لیں آپ. فیسز یہ ہے کہ را اور ہارس کو ایک ہی آئیکن دیا گیا ہے، فیلکن فیس دیا ہوا ہے، مگر را کا رائٹ سائڈ ہے اور ہارس کی لیفٹ سائڈ ہے. تو ہارس کی سیدھی آنکھ سیت سے جنگ کے درمیان نکل گئی تھی، تو اس کی الٹی آنکھ ہی ہے اس کے پاس، اور اس الٹی آنکھ کو اس کو لیفٹ سائڈ کا ہمیشہ فیس دکھایا جاتا ہے، اور اس کی وہ لیفٹ سائڈ والی آئی اس کی کہلاتی ہے.
اور رائٹ سائڈ والی آئی اس لیے را کی کہلاتی ہے، اور را کے ساتھ سن ڈسک بھی ہوتی ہے اس کے سر پہ اگر پورا چہرہ لیا جا رہا ہو، ورنہ اگر صرف آئی لی جا رہی ہو تو اگر رائٹ سائڈ والی ہے تو اس مطلب وہ را کی ہے، اگر وہ لیفٹ سائڈ والی آئی ہے تو اس مطلب وہ ہارس کی ہے۔ یہاں سے میں نے ان کی اوپر والی ہرارکی ہٹا کے تھوڑا سا فیس کو قریب کرنے کے لیے میں نے اس کو تھوڑا سا زوم کیا ہے، تو آپ فیس کو اور سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہارس کا فیس ہے، یہ اوسائرس ہے، اسے گرین اسی لیے شاید لیا ہے کیونکہ اسے دوبارہ آفٹر لائف یعنی اسے مر کے زندہ ہوا تھا جو بھی ہے، تو اسے تھوڑا سا گرین کلر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے ہارس لاج، یہ فری میسنس کی ایک ویب سائٹ ہے۔ اب یہ پروف دینے پہ میں آ رہی ہوں، پہلے تو میں نے آپ کو کہانی سنا دی نا، اب آپ لوگوں کو یہ ہوگا کہ شاید میں صرف کہانی سنا رہی ہوں، ایک سمپل کہانی لے کر اسے لے کر بیٹھ گئی ہوں۔ اب اس کہانی کو آپ دنیا میں ارد گرد کہاں کہاں دیکھیں گے، ہارس کو آپ کو کہاں کہاں میسنس میں اور ایجپشنس میں، اور چلو ایجپشنس میں تو تھا نا، اب یہ میسنری میں کہاں کہاں نظر آئے گا، یو ایس میں کہاں کہاں نظر آتا ہے ہارس، یہ دیکھنا ہے۔ یہ میسنریز کی ایک ویب سائٹ ہے، جوائننگ سائٹ ہے رجسٹریشن وغیرہ کی، اور اسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہارس کے نام سے انہوں نے ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ جو ہے فری میسنس کی باقاعدہ سائٹ کو آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں، اس نام سے آپ ڈالیں گے تو آپ کو نکل کے آ جائے گی۔ تو انہوں نے ہارس کو اتنی امپورٹنس دی ہوئی ہے کیونکہ یہ ہارس ان کا مین کریکٹر ہے فری میسنس کا۔ اس کے بعد اور یہاں پہ آپ اسے دیکھیں گے تو یہ سن ان کا جو گاڈ ہے، یہ سن گاڈ ہے اصل میں۔ یہ سارے سائنس ہیں، یہ ان کا یہ فلور جو ہے، چیک فلور بھی ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، یہ اسٹارٹنگ میں اپنے جو بیسک میسنس ہوتے ہیں ان کو بہت پازیٹیو دکھاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ رائٹ آئی ہے، یہ سوری لیفٹ آئی ہے، یہ ہارس کی آئی ہے، اور یہ آپ ہارس کی جو ہے گاڈ ہارس کر کے اگر آپ نیٹ پہ نکالیں گے تو یہ ویکیپیڈیا پہ پوری ہسٹری نکل آئے گی ایجپشنس کی، اور یہ ساری اس کی سب ٹاپکس ہیں، ان کے ذریعے آپ موو کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آئی والے حصے کو خاص طور پہ فوکس کیا تاکہ آپ دیکھ سکیں، اس میں بیسک کہانی بھی یہاں پہ ہے کہ جس طرح سائرس کو سیت نے قتل کیا اور ہارس نے اپنی ایک آنکھ گنوا دی سیت سے لڑائی کے درمیان، تو یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ ملیں گی۔ مگر یہ ایجپشنس کی جو اینشنٹ ایجپشن کی جو مین سمبل ہے نا، تو اس نے یہ باقاعدہ یہ اس آئی کو انہوں نے بنایا، یعنی ہارس کی آئی ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے۔ اب اسی آئی کو آپ دیکھیں، یہ لیفٹ سائڈ کے آئی ہے، رائٹ سائڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آئی آپ دیکھیں گے، یہ مین کریکٹر یعنی وہ کریکٹر سامنے نہیں دکھایا ہے شاید مر گیا ہے، کیا ہوا ہے، وہ غائب ہو گیا ہے، جس طرح سے ان لوگوں کو کبھی پتہ نہیں چل پایا کہ ہارس کا کیا ہوا، میسنس کو نہیں پتہ چلا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں پہ بند ہے۔ تو اس طریقے سے اسٹار گیٹ میں دکھایا گیا کہ کوئی ایلین تھا جس کی شاید ایک ایلین کی لاش بھی ملی، مگر اس ایلین کی لاش کو خاص طور پہ اس میں دوسرا ماسک دکھایا گیا ہے تاکہ اسے یہ تاثر دیا جائے کہ شاید وہ ہارس نہیں تھا، مگر ہارس کا لاکٹ ضرور ملا۔ تو وہ لاکٹ ایک انسان نے پہنا اور اس نے پورٹل کے دروازے کھولے اور وہ دوسری دنیا میں گیا، جہاں پہ جو ہے ایک گاڈ را جیسے انہوں نے اپنا دکھایا ہے، تو وہ دکھا رہے ہیں کہ ایک فیک گاڈ را بیٹھا ہوا ہے جو دنیا سے ایک انسان گیا تھا، تو وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس سے جنگ لڑی گئی ہے، اور ہارس کا یہ لاکٹ دیکھ کر سارے لوگ اس کے آگے سجدے میں جھک جاتے ہیں کہ ہمارا گاڈ آ گیا، اصل گاڈ آ گیا۔ تو یہ فری میسنری کی بالکل 100% میسنک مووی تھی اسٹار گیٹ، جس کو ہم لوگ نوٹ نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ ہارس کی پیور آئی ہے جس کو ہم لوگ اتنا نوٹ نہیں کرتی، یہ اصل ان کی ایکچوئل آئی جو دجال کی ہے وہ اس طرح کی لی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ مارول کا کامک کریکٹر بنایا گیا ہے ہارس کو، یہاں پہ ساری کہانی جو ہے، ویسے تو یہ بچوں کا کریکٹر ہے مگر جو ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ساری کہانی اس میں جو ہے اوریجنل ان کی ڈالی ہوئی ہے، ہارس کی، اوسائرس کی، سس کی، جو ان کی بھی ایشینٹ ایجپٹ کے حساب سے جو ان کی اپنی جو میتھس تھی وہ یہاں پہ ڈالی ہوئی ہے، مگر اس کے ساتھ انہوں نے بالکل جیسے سمپسنز کے اس میں ہوتا تھا نا، کچھ ہنٹس دیے ہوئے ہوتے تھے فیوچر کے، تو میسینک ساس کہا جاتا تھا اس کارٹون کو بھی، تو یہ یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ہنٹ دیے ہوئے کہ 3000 سال سے کسی پیرامڈ میں بند تھا اور اب وہ کھل گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے باہر نکل کے سیٹ سے بدلا لیا، جبکہ وہ 3000 سال والی بات تو سب کی تو ایجپشنس کی نہیں تھی نا، تو یہ جو 3000 کی سال کی بات پتہ چلتی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہیں بند ہے، اور کہانی میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کھل گیا ہے، اور کیونکہ اسٹار گیٹ میں بھی 3000 ایئرس کہے گئے ہیں، 3000 BC کی بجائے انہوں نے 3000 ایئرس بنا دیے،
یہ انہوں نے بلنڈر کیا ہوا ہے. تو جبکہ 3000 BC ان کی کہانی ہے ہارس کی. 3000 2500 اوسائرس کی خاص طور پہ 3100 200 BC سے اسٹارٹ ہوئی ہے. تو اس کے بعد ہارس تو ان کی اولاد میں سے تھا, تو وہ 2500 کے اراؤنڈ 2000 BC سے پہلے اس کی کہانی ختم ہو گئی تھی, یا جو بھی ہے وہ قید کر لیا گیا. تو اس کے بعد جو ہے یہ ہارس کا یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ ہارس باہر نکلے گا, سیر سے بدلہ لے گا, اور وہ لائٹ کے اور گاڈس ہوں گے ان کے ساتھ مل کر اجتماع کر کر ایک فورس بناتا ہے. یعنی اس میں ہے کہ بنا لی ہے, مگر یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کہانی کو اپنی پریزنٹ پہ یا آج کل کے زمانے پہ رکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ ہینڈس ہیں یہ کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ان کے مشنز ہیں, یہ آپ کو اس کہانی سے پتہ چلیں گے. اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں گے تو ہارس کا ایجپشنس کی اس میں کتنی امپورٹنس تھی یہ دکھایا جا رہا ہے. جو ممیفیکیشن کے اندر را کے بجائے سارے کی ساری جو دعائیں ہوتی تھیں وہ ہارس کے نام کی ہوتی تھیں. ہارس کے نام کے جار بنے ہوتے تھے جس میں جسم کے الگ الگ اعضاء کو نکال کر دھو کر, جو الگ الگ اعضاء یہ نہیں ہوتے تھے ہاتھ پاؤں, مگر ان کے اندر کے جو میدا آتے ہیں, کڈنی وغیرہ یہ چیزیں ہوتی تھی نا, جگر وغیرہ, انہیں دھو کر الگ الگ کینوپک جارز میں رکھا جاتا تھا ایک لیکوڈ میں. تو کہ آفٹر لائف کے لیے آسانی ہوگی, اور ہارس سے دعا کی جاتی تھی. ہارس کے اولاد کے نام سے جانے جاتے تھے. 4 جار تھے جن کو کہا تھا یہ ہارس کی اولادیں, اور ان کے اندر وہ جسم کے وہ حصے رکھے جاتے تھے. اور بعد میں یہ کیا جانے لگا کہ وہ جار وہ ویسے ہی رکھتے تھے, 4 جار بھلے خالی پڑے رہے, آگے کی فرانس میں یہ ہونے لگا. اوسائرس کے وقت میں باقاعدہ اس کے جو اعضاء تھے وہ نکال کر اندر کی جو آتی شاتی تھی وہ الگ الگ جار میں لکوڈ میں ڈبو کر رکھی گئی تھی. میں آگے والے فرانس وغیرہ یہ کرنے لگے کہ اس کو صاف کر کر لکوڈ میں ڈبو کر صاف کر کے واپس جسم کے اندر رکھ دیتے تھے, یعنی ڈسکنیکٹ کر کر جسم میں رکھ دیتے تھے لپیٹ کر. مگر یہ ہے کہ جار خاص طور پہ رسم کے طور پر خالی جار رکھے جاتے تھے. تو یہ یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہارس یہاں پہ ان کا کتنا امپورٹنٹ تھا. یہ جیسے یہ مین خدا کے طور پر مانتے تھے اس وقت, اور اس کے بعد بھی, یعنی اس کے جانے کے بعد بھی سارے فرانس کی چین جو تھی وہ اسے مین خدا کے طور پر جانتی تھی. اور یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ یہ میرل ٹیبلٹ کا واحد جو تھا مین سیکھا ہوا, یعنی اسٹوڈنٹ مین جو تھا نا, جو ماہر تھا, وہ ایمرل ٹیبلٹ کا ہارس تھا. ہارس سے پہلے اوسائرس تھا جو مر گیا, اس کے بعد ہارس نے اس سے بھی زیادہ, اپنے باپ سے بھی زیادہ اس میں مہارت حاصل کر لی تھی. تبھی کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو وہ اتنے جادو اور اتنے وہ دکھائے گا, میریکلس دکھائے گا لوگوں کو, کہ لوگوں کو مار کے زندہ کر کے دکھا رہا ہوگا, اور ایک ہاتھ پہ وہ جنت لے کے جا رہا ہوگا, ایک جہنم دکھا رہا ہوگا. تو یہ سارے میریکلز سے ایمرل ٹیبلٹ سے آئے, اور ایمرل ٹیبلٹ جو ہے لکھی شیطان نے, اور شیطان نے نالج لی اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کی نالج کو اپنے میجکس اور کالے علم کے ساتھ ملا کر اس نے, کیونکہ آپ اگر اسے پڑھنے کی کوشش کرتا بھی, اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ ہے تو اللہ کی نالج, مگر اس کے اندر اس نے اپنی چیزیں اتنی ڈال دی ہیں بیچ میں کہ وہ جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ اس میں شرک والی باتیں بھی ساتھ ساتھ پڑھائی میں آتی جاتی ہیں, اور انسان کا مائنڈ بھی ڈائیورٹ ہوتا ہے, اور نحوست الگ اس کی زندگی میں آ جاتی ہے اس طرح کی چیزیں پڑھ کر. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے یہ سائنس میں. یہ اب آپ دیکھیں گے US کا یہ نیو ورلڈ آرڈر کے سائن میں آپ دیکھیں ہارس کہاں کا نظر آ رہا ہے آپ کو. ہارس کے فیدرس نظر آ رہے ہیں, فیدرس اس کی فیلکن فیدرس, اس کی آئی نظر آ رہی ہے, لیفٹ آئی یہ ہارس کی ہے, اور یہ رائٹ آئی. انہوں نے دونوں آئیز کا مکسچر رکھا ہوا ہے, را اور ہارس کی دونوں کی آئی مکس کی ہوئی. یہ آل سینگ آئی کہلاتی ہیں ان کی, اور پیرامڈ بھی ہے, سن بھی ہے, فیدر بھی ہے. اور نیکسٹ جو ہے یہ US ڈالر ہے. US ڈالر میں یہاں پیرامڈ اور سنگل آئی ہے, آل سنگ آئی. یہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہ الٹی سیدھی پتہ نہیں چل رہی تھی, اس طرح سے انہوں نے مکس کی ہوئی ہے. اور یہ جو ہے یہ مین سائن, اس میں بہت ساری نشانی ہے. اس کا کلرڈ ورژن جو ہے میں نے ان سائنس کو الگ سے کیا ہے تاکہ ڈیفائن کر سکوں آپ کو. یہی چیزیں آگے بھی دوبارہ ڈیفائن ہوں گی. یہاں پر پیرامڈ ہے, سنگل آئی, آل سنگ آئی ہے, اور یہاں آپ دیکھیں گے تو ان کی کوئی بھی بات نا بغیر مطلب کے نہیں ہوتی. آپ یہاں پہ دیکھ لیں گے کہ یہ جو ہے نا خاص طور پہ یہ جو آئی انہوں نے ایسی بنائی ہوتی ہے کہ نہ سیدھی لگ رہی ہوتی ہے نہ الٹی لگ رہی ہوتی ہے. اس کا ایک مقصد ہوتا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ را اور ہارس دونوں, یعنی رائٹ اور لیفٹ دونوں آئیز ملا کر ہے. تو اس کے بعد یہ جو ہے انہوں نے ان کی ڈیٹیل جو ہے ان کی فلاسفی وغیرہ پہ اگلی لیکچرز میں بات کریں گے, سیشنز میں.
اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو بہت سے سائنس ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہارس کو ہی ڈیفائن کر رہے ہیں. یونائٹیڈ اسٹیٹس کی سیل ہے یہ، ٹھیک ہے، اور پریزیڈنٹ سیل ہے. اور اس میں ہارس ہی ہارس نظر آئے گا آپ کو. ہارس کا لیفٹ فیس ہمیشہ ہارس کا دکھایا جاتا ہے، لیفٹ آئی ہارس کی ہے. اس آئی کو اگر آپ زوم ان کریں گے تو آپ کو پتہ چلنے کا یہ وہی آئی ہے ایجپشنس کی. تو اس کے بعد لیفٹ ہے تو اس لیے ہارس ہے. اگر یہ رائٹ ہوتا تو راہ سمجھا جا سکتا تھا. ہمارا لیفٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ بدلے کے اس میں ہے، موڈ میں. بدلے کے موڈ میں کس طرح سے کہ اس کے ہاتھ میں 13 ایروز ہیں اور 13 لیوز ہیں اور 13 اسٹارز ہیں پیچھے. تو یہ 13 کی کہانی کیا ہے؟ 13 کی کہانی یہ ہے کہ اوسائرس کو جو ہے سیت نے 14 ٹکڑوں میں یعنی 14 ٹکڑوں میں کاٹ کے پھینکا تھا، جس میں سے ایک ٹکڑا مسنگ تھا. تو 13 ٹکڑے جو ہے وہ مل گئے تھے، تو وہ اسٹارز کی شکل میں ڈیفائن کیے گئے ہیں اور الگ الگ جگہوں کی شکل میں، کہ الگ الگ جگہوں پہ وہ ٹکڑے پھینکے گئے تھے. اور اس کو آئسس نے ڈھونڈ کر اوسائرس کے ٹکڑوں کو اس درخت کے پتوں کی مدد سے ہیل کیا تھا. اور یہ وہی درخت ہے، میں آگے آپ کو دکھاؤں گی. اس کے میرے پاس ہے یہ جو درخت کہتے ہیں کہ آخرت میں صرف کافروں کو وہ دے گا، کافروں کو کیا کہلاتا ہے، یعنی ایک درخت کا ذکر کیا ہوا ہے تو اس کا مجھے ورڈ یاد نہیں آ رہا. تو پناہ دے گا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ ہو گئے 13 کی کہانی کہ 13 ٹکڑے، 13 ٹکڑوں کو ہیل کرنے کے لیے 13 پتے، 13 ٹکڑوں کو کیے جانے کیسے، یا پھر اس کو کیے گئی ایروز یوز ہوئی، یا پھر اس کے بدلے میں جو ایروز یوز ہوں گی. تو 13 ایروز ہیں اس کے ہاتھ میں. اور فیس بھی اس کا ہارس کا ہے کیونکہ لیفٹ سائڈ ہے، اس کی لیفٹ آئی بھی آ رہی ہے ہارس کی آئی. اس کے بعد بھی یہاں پہ ایک 369 ان کا ایک نمبرنگ ہے، جو ان کی نیگیٹو نمبرنگ ان کی کہلاتی ہے، یعنی ایول نمبرز ہیں اور ان کی پاورفل نمبرز ہیں. تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل سکتے ہیں، جیسے کہ یہ 3 کارنرز ہیں، 3 نوکیں ہیں اس شیلڈ کی. 3 اس کے بعد اس میں 6 اسٹرائپس ہیں. تو یہ 3 6 اور پھر یہ اس کے 9 آپ یہاں پہ دیکھیں گے. اس کی جو پر ہے پھر اس کے دم کے جو فیدرس ہیں یہ 9 پر ہے. تو انہوں نے 369 کا بھی ایک سمبل رکھا ہوا. 369 کی بھی کہانی ہے، ڈی کوڈ کریں گے. آج کل میں سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اسے بہت زیادہ ریچوئل اس کے طور پر، یعنی یہ شیطانک نمبر، ایول نمبر کہلاتا ہے، مگر اس کو لوگوں نے خاص طور پہ کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ 369 کی فارمولے پہ چلیں. 3 مرتبہ صبح لکھیں اس دعا کو، 6 مرتبہ دوپہر میں لکھیں، 9 مرتبہ رات میں لکھیں، تو یہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، کر کے انہوں نے لوگوں کو اس طرف لے کے آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یو ایس ڈالر اور یو ایس سیل اور یہ ان میں کتنا زیادہ ان کا انفلوئنس کتنا زیادہ ہے، ہارس کا اور میسنس کا اور یہ دجال کا، اور دجال کی نشانیاں کتنی زیادہ ملتی ہیں کہ ہارس کو یہ دجال سمجھتے ہیں. تو یہاں تک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ ہارس ہی ان کی نظر میں دجال ہے. اب ہارس کی جو ساری کہانی ہے وہ ہم نیکسٹ چیپٹر میں، نیکسٹ سیشن میں ڈیفائن کریں گے کہ اصل جو کہانی انہوں نے بتائی، جو ہیروز انہوں نے دکھائے اور جو ولنس انہوں نے بتائے، تو اصل ولنس کون تھے، اصل ہیروز کون تھے، پیچھے کہانی کیا تھی، سیت نے اوسائرس کو کیوں مارا اور اس کے ٹکڑے کیوں کیے، اور اینوبیس نے ممیفیکیشن کیوں ایجاد کی. جو لوگ کہتے ہیں کہ ممیفیکیشن کا وجہ کیا ہوئی، کیوں بنائی گئی، تو جہاں تک اندازہ ہوتا ہے. اور اینوبیس کون تھا، اور قرآن شریف میں بھی ایک ہنٹ ہے جس سے اینوبیس کی شناخت کی جا سکتی ہے. واللہ عالم کہ وہ ہنٹ صحیح بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا، اس کو بھی میں آپ لوگوں کو نیکسٹ سیشن میں ڈیفائن کروں گی. تھینک یو فار واچنگ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.